ویلکم بیک۔ آپ کسی بھی ٹریڈنگ کانسیپٹ پر کام کر رہے ہو اور اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ مارکیٹ پرائس کو کس طرح سے ڈیلیور کر رہا ہے تو آخر کار آپ کی ناکامی اینڈ آف دا ٹائم یقینی ہوگی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے ایک ٹریڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ کرنٹ مارکیٹ کس پیز میں ہے اور نیکسٹ مارکیٹ پرائس کو کس پیز میں ڈیلیور کرنے والا ہے۔ جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کی ہوئی ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کا لیکچر، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے پرائس ڈیلیوری سائیکل۔ پرائس ڈیلیوری سائیکل کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ ایلیمنٹ سے سب سے پہلے وہ اسٹڈی کریں گے: کنسولیڈیشن، ایکسپینشن، ریورسل اور ریٹریسمنٹ۔ ان چاروں کو فردر ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد پرائس ڈیلیوری سائیکل کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ پرائس ڈیلیوری سائیکل میں سب سے پہلے ہمارے پاس کنسولیڈیشن آ جاتا ہے۔ کنسولیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ دو لیول کے درمیان رینج کر رہا ہوتا ہے، جسی طرح یہاں پر ہے کہ یہ ہمارے پاس سپورٹ ایریا اور یہ ریزسٹنس، ان دو لیولوں کے درمیان مارکیٹ رینج کر رہا ہوتا ہے، اس کو کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ اور یہ کنسولیڈیشن ہمیں یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی مارکیٹ سائیڈ وے ہے اور خاص ایک مستقل ٹرینڈ میں مارکیٹ نہیں ہے۔ اس کے امپورٹنس کیا ہے؟ کنسولیڈیشن بڑی موو سے پہلے مارکیٹ کو مضبوط بناتی ہے، یعنی مارکیٹ ہمیں پہلے کنسولیڈیشن میں یہ بتاتا ہے کہ نیکسٹ موو کتنا اسٹرانگ آنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر، یہ لیکوڈیٹی کو بلڈ کر دیتی ہے، کیونکہ بہت سے ٹریڈر اپنے آرڈر اسی رینج میں یعنی اس سپورٹ اور ریزسٹنس میں جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں۔ اور اسی کنسولیڈیشن کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بڑا موو آنے والا ہے اور ایک موو آنے کی شروعات ہے یہ کنسولیڈیشن فیز۔ کیا بڑھیا تھا گرو۔ پرائس ڈیلیوری میں ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے ایکسپینشن۔ ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ایک خاص ٹرینڈ میں جا رہا ہو اور اپنی پریویس اسٹرکچر کو وہ بریک کر رہا ہو، جس طرح یہاں پر مارکیٹ اپنی اسٹرکچر کو بریک کرتے ہوئے اوپر جا رہا ہے۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایکسپینشن ہمیں یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اب بگ بوائز یا اسمارٹ منی انٹر ہو چکے ہیں۔ جب ایکسپینشن شروع ہوتا ہے تو ہم انٹری کے لیے کوئی ایریا پوائنٹ کر دیتے ہیں، جس طرح بولش آرڈر بلاک یا بیرش آرڈر بلاک یا پیر ویلیو گیپ اور سپلائی اور ڈیمانڈ زون۔ یہاں پر اس ایگزامپل میں دیکھ لیجیے، یہ ہمارے پاس ایک کنسولیڈیشن فیز تھا۔ اب یہاں سے جو ہے نا مارکیٹ ایک ٹرینڈ میں شفٹ ہو چکا ہے، اب مارکیٹ یہاں سے ایک مستقل ٹرینڈ میں شفٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر ہم کوئی بھی آرڈر بلاک وغیرہ ڈھونڈ کر یہاں سے ہم اپنے انٹری پلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ پرائس ڈیلیوری کا دوسرا فیز ہوتا ہے۔ Not bad, not bad. پرائس ڈیلیوری میں ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ریٹریسمنٹ ہے، اور ریٹریسمنٹ مطلب یہ ہے کہ جب ایکسپینشن آ جاتا ہے، ایکسپینشن کے بعد تھوڑا سا مارکیٹ نیچے آ جائے، اس کو کریکشن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے امپورٹنس کیا ہے؟ ریٹریسمنٹ مارکیٹ کو دوبارہ ری بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریٹریسمنٹ اس پرائس کو جہاں پر امبیلنس کریٹ ہوا ہے اس کو ری بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پرائس امبیلنس، لیکوڈیٹی گیپ، پیر ویلیو گیپ وغیرہ کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نیکسٹ ریٹریسمنٹ دوسری موو کو پکڑنے سے پہلے مارکیٹ میں جتنی بھی امبیلنس رہ چکا ہے اس کو ری بیلنس کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ پرائس ڈیلیوری میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہے ریورسل۔ ریورسل یہ سائن ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے اپنی بیہیویئر کو چینج کیا ہے، یعنی مارکیٹ پہلے اپ جا رہا تھا، اب اس نے اپنے کریکٹر یا بیہیویئر کو چینج کیا ہے، سیل سائڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو یہ ان ٹریڈرز کے لیے جو سٹرکچر پر کام کر رہا ہے، جو ٹرینڈ کے ساتھ انٹریز کر رہا ہے، ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ اب اگر آپ لوگ اپ سائڈ کی انٹریز لے رہے تھے تو اب آپ کو سیل سائڈ کی طرف کوئی اپرچونٹی ڈھونڈ لینی چاہیے۔ ریورسل عام طور پر اس جگہ پر آتا ہے جہاں مارکیٹ ایک بڑی لیکوڈیٹی کو ہنٹ کر دیتی ہے، جسے لیکوڈیٹی پول بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے یہ جس طرح اس ایگزامپل میں ہے، یہ ہمارے پاس ایک لیکوڈیٹی پول تھا، اس کو اس نے ہنٹ کر دیا اور اس کے بعد مارکیٹ ریورس ہو گیا۔ تو یہ چار ایلیمنٹس پرائس ڈیلیوری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم پرائس ڈیلیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بڑھیا تھا گرو۔ سپوز ہمارے پاس مارکیٹ کنسولیڈیشن میں ہے۔
कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगा, और एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल के बाद दोबारा कंसोलिडेशन आ जाएगा। तो मार्केट इन 4 फेजेस में घूमता रहेगा। अब अगर मार्केट एक्सपेंशन में है तो एक्सपेंशन के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट। तो इसी तरह से मार्केट इन साइकिल में घूमता रहेगा। अब अगर मार्केट एक्सपेंशन में है तो एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल नहीं करता, और अगर मार्केट रिवर्सल में है तो रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन नहीं करता। इसी तरह अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है तो कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं करता, तो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करता। यानी मार्केट जो अपनी करीब पेज है उसमें शिफ्ट होता है, लेकिन अपने अपोजिट जो पेजेस है उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होता। यानी एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आ सकता है या कंसोलिडेशन आ सकता है। इसी तरह रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन आ सकता है और रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन नहीं आ सकता, और इसी तरह एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल नहीं आ सकता। इसी तरह अगर कंसोलिडेशन में है तो एक्सपेंशन आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं आ सकता। होपफुली कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।